بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 27واں پارہ تلاوت کیا گیا ہے اور اس میں کل 7 صورتیں ہیں۔ سورۃ الذاریات، سورۃ الطور، سورۃ النجم، سورۃ القمر، سورۃ الرحمن، سورۃ الواقعہ اور سورۃ الحدید۔ سب سے پہلی صورت وہ سورۃ الذاریات ہے۔ اس صورت میں اللہ پاک نے اس کائنات میں تخلیق انسانیت کا مقصد بیان فرمایا۔ یہ اتنی بڑی دنیا جو اللہ پاک نے قائم فرمائی اور پھر اس سے بڑھ کر اس دنیا میں پوری انسانیت کے نظام کو چلایا۔ آپ دیکھیں نا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کتنا زمانہ گزرا ہوگا، کوئی اس کی صحیح حقیقت نہیں بتا سکتا، اور آگے قیامت تک کتنا عرصہ باقی ہے یہ بھی کسی کو نہیں پتہ۔ اب کتنے انسان، کتنے بنی آدم آئے اور کتنوں نے آنا ہے اور کتنے اس وقت موجود ہے، کوئی حتمی یقینی علم کسی کے پاس نہیں۔ اب اتنا بڑا نظام اللہ پاک اس کائنات میں چلا رہے ہیں، یہ انسان بنا کیوں؟ اس کی تخلیق کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ تو تخلیق انسانیت کا جو مقصد اور حکمت ہے وہ اس سورۃ الذاریات میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے انسان کو اور جنات کو، 2 مخلوقات کا ایک ساتھ ذکر کیا، انسان کے ساتھ جنات بھی، اس لیے کہ یہ 2 مکلف مخلوقات ہیں، مکلف ہیں، ان کے علاوہ باقی کوئی مخلوق مکلف نہیں، ان سے پوچھ نہیں ہے۔ جیسے جانور ہے، درندے ہیں، پرندے ہیں، حشرات الارض ہے، ایسا نہیں کہ قیامت کے دن ان کو بھی پیش کیا جائے گا اور ترازو لگے گا، ان کے اعمال تلیں گے، ایسا نہیں۔ مکلف صرف انسان اور جنات ہے کہ ہمارے ایک ایک معاملے کا حساب کتاب ہو۔ تو فرمایا ہم نے انسان اور جنات کو کیوں پیدا کیا؟ الا لیعبدون، تاکہ یہ میری بندگی اختیار کر لیں۔ بندگی یہاں پر یعبدون سے مراد نفس عبادت نہیں ہے دوستو۔ بعض دفعہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے اپنی عبادت کے لیے، مراد اس سے اپنی بندگی ہے۔ یہ انسان پیدائش سے لے کر موت تک صرف ایک ذات کا عبد اور بندہ ہے، اور وہ ذات کون سی ہے؟ اللہ پاک۔ ہماری یہ زندگی عبدیت کے ساتھ گزرے، بندگی کے ساتھ گزرے، تب تو ہم نے اپنے دنیا میں آنے کا مقصد حاصل کیا اور اس کو پا لیا۔ لیکن اگر خدا نخواستہ ہماری زندگی اللہ کی بندگی کے علاوہ گزر رہی ہے تو پھر یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ فرمائے زندگی تو اللہ نے بندگی کے لیے دی، اور جس زندگی سے بندگی ہٹ جائے تو وہ صرف شرمندگی رہ جاتی ہے وہاں۔ اس کے بعد دوسری صورت سورہ طور ہے۔ اس صورت میں اللہ پاک نے ایمان والوں کو ایک بڑی خوشخبری اور بڑی تسلی کی بات سنائی ہے، اس لیے کہ فطری طور پہ انسان دنیا میں سب سے زیادہ جو محبت اسباب کے درجے میں کرتا ہے وہ آل اولاد سے کرتا ہے۔ آل و اولاد سے، اولاد بڑی پیاری ہوتی، ان کی تکلیف ماں باپ پر بہت بڑا بوجھ ہوتی ہے، ان کی خوشی ماں باپ کے لیے بہت بڑی خوشی ہوتی ہے، یہ اس دنیا میں ہے۔ اب یہ معاملہ جب آخرت میں جائے گا اور قیامت کے دن اللہ پاک کے سامنے پیشی ہوگی اور یہ ماں باپ جنت میں چلے جائیں گے، تو ہر ماں باپ کی یہ خواہش بھی ہوگی کہ اللہ نے ہم پہ فضل کیا، ہمیں نجات ملی، ہم جنت میں آ گئے، ہماری اولاد بھی آ جائے۔ تو اب اگر اولاد ایسی تھی کہ جو جنت تو آئی لیکن جنت کے اس مرتبے تک نہیں پہنچی جہاں اس کے ماں باپ ہیں، تو ہو سکتا ہے نا کہ ماں باپ کے اعمال زیادہ ہے، اخلاص زیادہ ہے، ان پر اللہ کا فضل زیادہ ہے، وہ اوپر چلے گئے، اولاد نیچے۔
تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر اولاد نیچے رہ گئی، لیکن یہ وہ اولاد تھی کہ جنہوں نے دنیا میں اپنے ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری کی ہے دوست، یہ بنیاد ہے اور یہ بڑی نعمت ہے، یہ وہاں بھی فائدہ دے گی۔ وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ، ان کی ذریت نے ان کی اتباع بھی کی ہو، تو اللہ پاک کیا کریں گے؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ ماں باپ کی چاہت ہے کہ اولاد کے پاس آ جائیں، تو یا تو ان کو اوپر سے نیچے لے آئیں کہ بھئی آپ نیچے آ جائیں، تو ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے عدل کے خلاف ہے کہ ایک بندے کے اعمال کا بدلہ اوپر ہے اور اس کو اس کے مقام سے جنت میں نیچے لے آئے، یہ اللہ پاک نہیں فرمائیں۔ تو پھر کیا ہوگا؟ الحقنا بہم ذریۃ، فرمایا اللہ فضل فرما کہ ان کی اولاد کو نیچے سے اوپر لے جائے، حالانکہ وہ ان کا مقام نہیں ہوگا، لیکن اللہ ان پہ فضل فرما دیں گے کہ تم نے اپنے مومن ماں باپ کی دنیا میں اتباع کی، آج جنت میں بھی اس کا فائدہ دیکھ لو، نیچے سے اوپر ان کے پاس چلے۔ تیسری سورت سورۃ النجم ہے، اور اس سورت میں اللہ پاک نے انسان کو ایک ضابطہ بیان کیا ہے کہ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری۔ وہ ضابطہ کیا ہے؟ فرمایا یہ بات سن لو، آگاہ ہو جاؤ کہ قیامت کے دن کوئی ایک دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کہ انسان دنیا میں کہے کہ گناہ تو میں نے کیے، نافرمانیاں تو میں نے کی، اللہ کو ناراض میں نے کیا، لیکن فلاں قیامت کے دن کھڑا ہو جائے گا اور میرے گناہوں کی ذمہ داری وہ لے لے گا اور میں سیدھا بچ کے جنت میں چلا جاؤں۔ ایسا نہیں ہے دوستو، یہ بات ہمیشہ عرض ہوتی ہے۔ آج یہ بھی فتنوں میں سے ایک بہت بڑا فتنہ ہے، امت پہلے سے اعمال والی زندگی میں کمزور ہے، عقائد میں کمزور ہے، اور پھر اللہ معاف کرے ایک ایسا طبقہ کہ جن کی زندگی کی بنیاد پیٹ پرستی ہے۔ اب مجھے اس جگہ پر بیٹھ کر یہ چاہت ہے کہ بھئی میری پیٹ پوجا دال روٹی چلتی رہے، تو میں آپ کو وہ فضائل اور وہ باتیں سناؤں کہ جس سے آپ میرے کنٹرول میں آ جائے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ممبر مسجد ایک ذمہ داری ہے، یہاں بیٹھنے کے بعد ایک ایک بات محفوظ ہو رہی، اگر کوئی اونچ نیچ ہو گئی، غلط بات اپنی طرف سے چلی گئی، بہت بڑی پکڑ ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اگر دنیا میں کوئی کسی کا یہ ذہن بنائے کہ آپ کرتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کرتے رہیں، باقی قیامت کے دن بس ہم ہیں نا، ہم ہیں نا، ہمارے مرید بن جائے ہم ہیں نا، یا فلاں کی ارادت میں آ جائے تو پھر تو مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ بخشائیں۔ اگر ایسا ہوتا دوستو، یہ ہزاروں صحابہ اللہ کے راستے میں کیوں شہید ہوئے؟ ان سے بڑھ کر اس کائنات میں کسی کی صحبت ہو سکتی؟ جو صحبت اور جو معیت اور جو عظمت صحابہ کے حصے میں آئی ہے، یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بڑھ کر تو کسی کی نہیں ہو سکتی۔ جب آپ علیہ السلام نے کبھی صحابہ سے یہ نہیں کہا کہ بھئی بے فکر ہو جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، میں ہوں نا وہاں پہ، ہر ایک کو اس کی آخرت کا بھرپور احساس دلائے۔ اس لیے میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، یہ فتنے ہیں، کبھی بھی اس قسم کی من گھڑت باتیں، قصے، کہانیاں جس کی کوئی دلیل نہیں، کوئی سند نہیں، کوئی اعتبار نہیں، صرف واہ واہ کے لیے آج کے مجمع ہم نے لگائے، اور اس میں پھر مجھے اپنے گناہوں پر جری کر دیا جائے کہ بھئی میں جو بھی کروں قیامت کے دن فلاں میرا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار کھڑا ہے، یہ قرآن کریم کے صریح حکم کے خلاف بات ہے۔ اللہ پاک فرما رہے کہ کوئی بھی قیامت کے دن دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا۔ چوتھی بات سورۃ القمر ہے۔ اس سورت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ہمارا جو یہ کلام ہے، کلام عالی ہے، قرآن کریم ہے، جو اس امت کو دیا گیا، اب دیکھنے میں تو قرآن کریم ظاہراً 30 پارے ہیں، 114 سورتیں ہیں، 6666 آیتیں، تو اگر انسان اعداد و شمار کرے تو کہے گا بھئی یہ قرآن
ہم کیسے اس کو یاد کریں گے، سمجھیں گے، تلاوت کریں گے، عمل، یہ تو اتنی موٹی کتاب. لیکن اللہ پاک کیا فرما رہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے اس قرآن کریم کو آسان کر دیا نصیحت حاصل کرنے کے لیے. ہے کوئی جو نصیحت حاصل کر لے؟ اس سے کوئی آگے تو آئے. قرآن کریم مشکل نہیں دوستوں. اگر یہ حقیقتاً مشکل ہوتا، آج آپ کے 6 7 8 8 سال کے بچے کیسے حافظ بن رہے دوستوں؟ کسی اور کتاب کے حافظ آپ دکھا دیں. لیکن قرآن کا نور واقعی اللہ پاک کی طرف سے ایسا آسان کیا گیا کہ یہ ان معصوم سینوں کے اندر محفوظ ہو جاتا ہے. اور کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قرآن میں تدبر کر کے، غور و فکر کر کے، گہرائی میں جا کر اس کو سمجھ لیتے ہیں، پھر امت کو اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بہت بڑی نعمت ہے دوستو. اللہ پاک کے اس عالی کلام سے اپنے آپ کو جوڑنا یہ اس زمانے میں بہت ضروری. اور اس کا سب سے ادنا درجہ وہ تلاوت کا اہتمام ہے کہ تلاوت روز کی بنیاد میں ہمارے معمولات کا حصہ ہو. اور پھر انسان کوشش کرے کہ اتنا حصہ قرآن کا ضرور یاد کرے جس کی وجہ سے میری نماز ہو سکے، میری نماز کا عمل پورا ہو سکے، صحیح تلفظ کے ساتھ میں قرآن پڑھ سکوں. پھر اس کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش بھی کرے، اس کے حلال کو حلال سمجھنے کی، اس کے حرام کو حرام سمجھنے کی کوشش. اس کے بعد سورۃ الرحمن ہے، اور یہ قرآن کریم کی بڑی عظیم الشان اور خوبصورت صورت ہے. اس لیے حدیث پاک میں اس کو عروس القرآن فرمایا. عروس کہتے ہیں زینت کو. جیسے آپ نے سورہ یاسین میں سنا نا، سورہ یاسین کو قرآن کا کیا فرمایا؟ دل ہے. سورہ رحمان کو فرمایا یہ قرآن کی زینت ہے، یہ قرآن کی خوبصورتی ہے. اور آپ دیکھیں نا یہ کتنا اس کو جب پڑھا جاتا ہے، اور آج آپ نے مشاہدہ کیا نا، شاید وہ پڑھنے کا اثر تھا تو 2 دفعہ پڑھ لی گئی ہے نا، شاید سب وجد میں آ گئے تھے. تو اس صورت میں 23 مرتبہ اللہ پاک نے ایک بات کا اعادہ فرمایا. وہ کون سی آیت ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرتے رہو گے؟ کن کن نعمتوں کا اللہ اپنی نعمتیں بیان فرماتے، پھر کہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا. دنیا آخرت کی نعمتوں کا ذکر اس صورت میں ہے دوستو. بڑی عظیم صورت ہے. اس کے بعد سورۃ الواقعہ ہے، اور یہ صورت قرآن کریم کی وہ بابرکت صورت ہے کہ جس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص سورۃ الواقعہ کی تلاوت کا روز پابندی سے اہتمام کرتا ہے تو وہ کبھی رزق اور روزگار کی تنگی نہیں دیکھے گا، کبھی اس تنگی کو وہ نہیں دیکھے گا. تو اس صورت کی تلاوت کا اہتمام دنیاوی رزق میں اضافے اور برکت کا بھی باعث ہے. اس کو بھی ہم اپنے معمولات میں شامل رکھیں. روز سورہ واقعہ کی تلاوت کریں، اس سے اللہ پاک رزق میں انوارات بھی ڈالتے ہیں، برکات بھی ڈالتے ہیں. اس صورت میں اللہ پاک نے ایک حکم دیا، لا یمسہ الا المطہرون. یہ جو اللہ کا کلام ہے قرآن کریم، اس کا ایک ادب فرمایا بیان. وہ ادب کیا ہے؟ فرمائے میرے اس کتاب کو، اس قرآن کو بغیر طہارت کے تم چھو نہیں سکتے. ایسا ہی ہے نا، بغیر طہارت کے انسان اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. اس لیے کہ یہ اس قرآن کی عظمت ہے کہ اس کے لیے انسان پہلے جسمانی طور پہ پاک صاف ہو جائے، اور پھر اگر کسی کو صرف وضو کا تقاضا ہے، وضو نہیں ہے، بے وضو آدمی قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، لیکن زبانی قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے دوست بے وضو. اور اگر ایک آدمی کو غسل کی حاجت ہے، غسل اس پہ فرض ہے، تو یہ آدمی یا یہ عورت نہ قرآن کو ہاتھ لگا سکتے ہیں اور نہ قرآن کی زبانی تلاوت کر سکتے ہیں دوست. بعض دفعہ اس میں لوگ سمجھ نہیں پاتے، اور حالت جنابت میں ایسے بھی نوجوان ہوتے ہیں، ملتے ہیں کہ جن کو اس مسئلے کا ادراک نہیں ہوتا.
اور حالت جنابت میں ہے، غسل فرض ہے، پھر بھی وہ تلاوت کر رہے ہو. تو یہ بہرحال قرآن کریم کے ادب کے خلاف ہے. جب بھی انسان تلاوت کرے، علماء نے تو یہاں تک لکھا کہ زبانی تلاوت میں بھی اگر انسان وضو کا اہتمام کرے تو ایسے آدمی کی موت کے بعد اس کے جسم کو اللہ پاک قبر میں محفوظ فرماتے. پر علماء نے لکھا ہے مشاہدہ ہے، جو باوضو تلاوت زبانی بھی باوضو کرے، حالانکہ اجازت ہے شرعی طور پہ، تو فرمایا اللہ پاک اس کے جسم کی بھی حفاظت فرماتے ہیں قبر میں. اس کے بعد سورۃ الحدید ہے، اور اس سورت میں اللہ پاک نے انسان کی پوری زندگی اور زندگی کے جتنے مراحل ہیں، یعنی بچپن ہے اور پھر لڑکپن ہے اور پھر جوانی ہے، پھر بڑھاپا ہے، اور بڑھاپے کے بعد پھر موت ہے، اس پورے مرحلے کو اللہ پاک نے ایک مثال کے ساتھ سمجھایا، زندگی کی حقیقت ہمیں بتائی. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. فرمایا یہ زندگی کیا ہے؟ فرمایا یہ تو کھیل اور تماشا ہے. کھیل تماشا ہے کیا مطلب؟ جب انسان بچہ ہوتا ہے، بچوں کو آپ دیکھیں نا، بچوں کی کل کائنات کیا ہے؟ یہ کھلونے ہیں. ان کو یہ مل گئے تو وہ کہتے ہیں ساری دنیا مل گئی، یہ لے لیا تو کہیں گے کہ بھئی سب چلا گیا. اس لیے یہ اس عمر کا تقاضا ہے. تو ایک مرحلہ تو کھیل کود کا ہو گیا، لہو و لعب کا ہو گیا. وزینۃ، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر زینت کا زمانہ آتا ہے. زینت کیا مطلب؟ جب یہ لڑکپن، یہ نوجوانی کا آغاز ہوتا ہے، آپ نوجوان لڑکوں کو دیکھیں، ساتھیوں کو دیکھیں، ہر وقت بال بنا رہے ہیں، کئی بال خراب تو نہیں ہو گئے، کبھی کپڑوں کو دیکھ رہے ہیں، گھڑی کو دیکھ رہے ہیں، کبھی چشموں کو اتاریں گے. یہ زینت کا زمانہ ہے پھر، کہ بس میں خوبصورت لگوں سامنے والوں. اور پھر جب یہ وقت گزر جاتا ہے، انسان آگے کی طرف چلا جاتا ہے. وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ، اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ انسان مال کی کثرت میں لگ جاتا ہے. اب جوانی کی زندگی ہے نا، اب شادی ہو گئی، اب کہے گا مجھے اپنا گھر بنانا ہے، اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے، اپنے لیے گاڑی لینی ہے. اب مال کے پیچھے لپک گیا، اس میں تقابل ہو رہا ہے. اور پھر جب اوپر کی عمر کی طرف جاتا ہے تو والاولاد، اب اس کو احساس ہوتا ہے کہ بھئی اب تو بڑھاپے میں جا رہے ہیں، اب کوئی سہارا چاہیے، تو زیادہ بیٹے ہونے چاہیے، زیادہ اولاد میری ہونی چاہیے. دیکھیں نا، ابتدا سے انتہا تک بس ایک بھاگ دوڑ لگی ہوئی، بس یہ چیز مل جائے، یہ چیز مل جائے، پھر یہ چیز مل جائے، پھر یہ چیز مل جائے. لیکن اللہ پاک نے فرمایا بالآخر انجام جو ہے وہ آخرت کی طرف روانگی ہے، اور کچھ بھی نہیں. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے.